درگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، یہاں سے فیض لے کر ہی واپس جائیں۔ اسٹیج پہ علماء کرام، ہاتھ گھمائی کرنا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کس کو میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب۔ بلا شبہ اسٹیج پہ ایک سے ایک قد آور علماء کرام جو زینت درسگاہ ہوتے ہیں، زینت اسٹیج، ایسے علماء کرام ہمارے اسٹیج پہ جلوہ بار ہیں۔ اللہ ان سب کا سایہ دراز فرمائے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم ثقافی ازہری صاحب قبلہ نے مجھے دعوت دیا اور میں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ کے دیار محبت میں آیا۔ ابھی جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں یہ دنیا ہے، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب آپ بتائیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں آرام ملتا ہے؟ قید خانے میں ہم اپنے گھر کی طرح بستر تلاشیں گے، گھر کی طرح آشائشیں تلاشیں گے؟ نہیں ملنا ہے۔ دنیا ٹیوشن کی جگہ ہے، اب دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے، دنیا تو آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ اب ہمیں دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت سنوارنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ دنیا تو ٹینشن ہی سے ٹینشن بھرا ہوا ہے، دنیا میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو ٹینشن سے فری ہو۔ کسی کو اپنے ذریعہ معاش کی فکر ہے، کسی کو فیملی کی فکر ہے، کسی کو علم حاصل کرنے کا ٹینشن ہے، کسی کو کسی چیز کا ٹینشن ہے۔ ایسے عالم میں بھی اگر اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو ان اشرف المخلوقات مخلوق میں سے ایک ایسے بھی بندہ پیدا کیا ہے جس کو دنیا میں کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے اور کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لوگوں جان لو کہ میرا دوست، میرا ولی، میرا محبوب بندہ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی ڈر ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں۔ خوشخبری سنایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے دوست کے لیے، ایسے مقرب بندے کے لیے، ایسے ولیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ آپ غور کریں، آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ حضور غوث اعظم سے محبت ہے؟ علماء کرام، حضور خواجہ خواجہ سے محبت ہے؟ بلا شبہ محبت ہے۔ حضور امین شریعت سے محبت ہے؟ محبت سے تبھی تو آئے ہیں ان کے وسیلے۔ یہ محبت کیسی ہے؟ کیا ہمارا کوئی تعلق ہے، ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ حضور غوث اعظم ہمارے زمانے کے ہیں، خواجہ خواجہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ ان کے نام پہ ہم مر مٹنے کو تیار کیا ہے؟ کیوں ان سے ایسی عقیدت ہے، کیوں محبت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جبریل، تو حضرت جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ ثم ينادي في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يعرض له المحبة في الارض۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان دنیا میں اعلان کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں آسمان والوں اے
وہی محبت زمین والوں میں اتار دی جاتی ہے. اللہ نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. میرے وہ بندے جن کے نیک اعمال ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہوتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کے زمانہ نہیں پائے, انہیں دیکھا نہیں, خواجہ خواجگاہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, لیکن ان کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہے. حضور امین ملت سے, امین شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں, لیکن ان کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ از خود نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کو حضرت امین شریعت کے لیے وسیع کر دیا ہے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دیا ہے. ہم مجبور ہیں محبت کرنے پہ, ان کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے, اللہ والے ہوتے کون ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرا محبوب بندہ, میرا دوست, میرا ولی ایمان والا ہوتا ہے, ساتھ ہی متقی ہوتا ہے. جو مومن ہوتا ہے, جو متقی ہوتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ہم کہیں گے ایمان والے تو ہم بھی ہیں, ہم بھی ہیں ایمان والے, ہم بھی مومن ہیں, الحمدللہ. مومن ہونا ولایت کے لیے کافی ہے نہیں. عطف اور معطوف کا قاعدہ ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے, ساتھ میں متقی ہونا بھی ضروری ہے. مومن ہے, کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر تقویٰ نہ ہو. تقویٰ ہے, اپنے دھرم کے اعتبار سے دھرم گرو ہے, مومن نہیں ہے, ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے مومن ہونا بھی ضروری ہے, ایمان والا بھی ہونا ضروری ہے, اور تقویٰ شعار ہونا بھی ضروری ہے. اب آئے ایمان سمجھتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اور اسلام میں بنیادی فرق ہے, چھوٹا سا فرق ہے. اسلام ظاہری عمل کا نام ہے. اسلام ظاہری عمل کا نام ہے جسے ہم دیکھتے ہیں, جسے کر سکتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ. اللہ اللہ, یہ تمام 5 ارکان جو ہیں یہ سب ظاہری عمل ہے. اللہ و رسول کی وحدانیت و رسالت کی گواہی دینا ظاہری عمل ہے. نماز قائم کرنا ظاہری عمل ہے جسے ہم دیکھتے ہیں. زکوٰۃ دینا ظاہری عمل ہے. روزہ رکھنا ظاہری عمل ہے. حج کرنا ظاہری عمل ہے. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان باطنی چیز کا نام ہے. ایمان یقین کا نام ہے. ایمان اذعان کا نام ہے. آئیے ہم ایمان سمجھتے ہیں. حدیث جبریل کا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت جبریل امین حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان. یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں یا رسول اللہ, بتا دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. لوگو ایسا تم جاننا چاہتے ہو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ یقین رکھو, اس کے ملائکہ اور فرشتے پہ یقین رکھو, اس کے تمام آسمانی کتابوں پہ یقین رکھو, تمام رسولوں پہ یقین رکھو, اور قضاء و قدر پہ ایمان رکھو. جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پہ ایمان رکھو. اسی کا نام ایمان ہے. اب بتائے ایمان. اب بتائے ایمان اللہ پہ یقین رکھنے کا نام ہے. اس کے فرشتے, اس کی کتابوں اور تمام آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنے کا نام. دیکھنے والی چیز ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں نہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ظاہری چیز کا نام نہیں، ظاہری عمل کا نام نہیں، ایمان باطنی عمل کا نام ہے، باطنی چیز کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اذعان کا نام ہے۔ تو اب ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم تو مومن ہو گئے، لیکن کیا ولی ہونے کے لیے یہی ایمان کافی ہے؟ یہی ایمان والا ہونا کافی ہے؟ نہیں، مومن کامل ہونا ضروری ہے۔ آئیے مومن کامل کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں غور سے سن لو، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سب سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے پیش و اقربا سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت وہ مومن کامل نہیں۔ اب حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ ہے کہ ہم تو حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں سرکار سے محبت، بلا شبہ سرکار سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، کامل اور اکمل ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کامل والا ہوتا ہے۔ اب ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز سے، کسی انسان سے محبت ہو جائے، اس کی ہر چیز کو ہم ادا کرتے ہیں، ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب کو کیا کیا چیزیں کھانے میں پسند ہے، کون سا ڈریس پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے، کیسے چلنا پسند ہے، کیسے نظر اٹھانا پسند ہے، یہ سب ہم ادا کرتے ہیں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنو الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں تم مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو مجھے اس وقت سکون ملتا ہے جب تم نماز میں سر جھکاتے ہو، جب تم نماز ادا کرتے ہو تو میرے سینے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایمان کامل والے ہیں، کیونکہ سرکار کو ہم سکون پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہو بہو وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم بھید بھاؤ کرتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، ہمیں کچھ تقسیم کرنے کا موقع میسر آ جائے، پھل فروٹ، تو کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیزیں ہم اپنے لیے رکھتے ہیں اور اس میں جو رندی ہوتی ہے اس کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے۔ سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ لوگوں، جو شخص تم میں سے اپنے سے چھوٹے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا اور جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑوں سے خطاب کیا کہ بڑوں پہ ضروری ہے کہ اپنے سے کم عمر لوگوں پہ شفقت کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسرے کے بچوں کو صرف بچہ سمجھ کر کے شفقت کرتے ہیں کہ یہ تو پیارا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم سے عمر میں چھوٹا ہے اس پہ شفقت کرتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے ہیں صرف عمر دراز سمجھ کر کے کہ یہ 80 سال کے عمر دراز ہے، بزرگ ہے، ان کی عزت کرنا، ان کی تقریم کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ ناتا کے اپنے سے بزرگ کی تعظیم کرتے ہیں۔
کرسی چھوڑ کر کے اپنے سے بڑے عمر والوں کو بیٹھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں, تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کا مطلب ایمان کامل نہیں ہے. مومن تو ہے, مومن کامل نہیں ہے, اور ولی ہونے کے لیے مومن کامل ہونا ضروری ہے. دوسرا جز کیا تھا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مومن بھی ہوتے ہیں اور متقی بھی ہوتے ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ. متقی کسے کہتے ہیں؟ آئیے تفسیر دیکھیں. سب سے عمدہ تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن سمجھی جاتی ہے. پھر تفسیر القرآن بالحدیث. قرآن کی تفسیر, ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے تفسیر کی جائے, یہ سب سے عمدہ تفسیر ہوتی ہے. اور ایک آیت کی تفسیر جب حدیث سے کی جائے اس کے بعد درجہ آتا ہے اس کا. آئیے ہم قرآن سے سمجھتے ہیں. قرآن تو بتا دے متقی کون ہوتے ہیں, متقی کہتے کسے ہیں؟ تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے قرآن کے بارے میں, قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس موضوع پہ نہیں جانا ہے. آگے فرمایا ھدی للمتقین. یہ کتاب, یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اے اللہ متقی ہوتے کون ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں تو فرما دے. تو آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. لوگوں تم جاننا چاہتے ہو متقی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کرتے ہیں, وہ متقی کہلاتے ہیں. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, وہ متقی کہلاتے ہیں. اور اللہ اپنے نیک بندوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہمارے اللہ کا نیک بندہ, یہ تو اللہ کی جتنے بھی مخلوق ہے سب اللہ کے بندے ہیں, تمام انسان. وعباد الرحمن, اضافت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندے. افاضل الرحمن, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, افضل بندے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آیا یمشون علی الارض ہونا. وہ جب چلتے ہیں زمین کے تو اپنا قدم آہستگی سے رکھتے ہیں. اللہ کا نیک بندہ اپنا قدم زمین پہ رکھتے ہیں تو پھونک کر رکھتے ہیں, کسی کو تکلیف نہ ہو جائے, کوئی مخلوق مسل نہ جائے. اور آگے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کا نیک بندہ اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام و سجود کر کے گزارتے ہیں, تب جا کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہو گیا, ارشاد ربی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں عبدی 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 یتقرب الی بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ عبدی یتقرب الی بالنوافل, سب سے بہترین طریقہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ. اللہ نے تو نماز اس لیے دیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو سکے. تو فرض نماز کے بعد, فرض نماز تو پنجگانہ ادا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کے بارے میں آیا عبدی یتقرب الی بالنوافل. میرا بندہ نوافل نماز کے ذریعے, نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, اس سے قریب ہوتا رہتا ہے. حتی احبہ, نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ, کیا خوش نصیبی ہے جس سے اللہ محبت کرنے لگے. ساری دنیا تو اللہ کی رضا حاصل کرنے پہ لگے ہیں, لیکن اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگے
اس کے لیے خوش نصیبی ہے. اسی لیے تو فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. جہاں ساری دنیا ٹینشن میں مبتلا ہے، غور و فکر میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، ایسے دنیا میں بھی، ایسے مقام پہ بھی اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اور کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب اللہ جس سے محبت کرنے لگے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ آگے خود فرماتا ہے فَإِذَا أُحِبَّهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم آئے تو ہیں حضور امین شریعت کی بارگاہ میں، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، ہمارے سامنے والے ہماری آواز نہیں سنتے، لیکن حضور امین شریعت دور دراز مقام سے سن لیتے ہیں. حضور غوث اعظم کو ہم یہاں سے نیپال کی سرزمین سے پکارتے ہیں، حضور اکرم حضور غوث پاک بغداد کی سرزمین سے سنتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، ہماری مدد ہو جاتی ہے اور ہماری پریشانی حل ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہی حدیث اس سوال کا جواب بن رہی ہے. اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پکارتے تو ہیں اللہ والے کو، لیکن ہاتھ اور کان اللہ والے کا ہوتے ہیں، لیکن سننا اللہ کی قدرت کا ہوتا ہے. ہاتھ اللہ والے کا ہوتا ہے لیکن مدد کرنا قدرت الہی سے ہوتا ہے. پاؤں تو اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں چل کر کے آنا اور ہماری مدد کرنا اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. آئیے ہم اور بھی قریب سے سنیں. اس آیت کریمہ میں ولایت کے لیے دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ. اس میں کرامت کا کوئی دخل نہیں ہے. کرامت ولی کے لیے ضروری نہیں ہے. کرامت دکھانا، خرق عادت چیزیں ظاہر کرنا، یہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری نہیں ہے. حضرت امام شافعی نے کہا، بہت پیارا جملہ کہا ہے، اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. اللہ حضرت امام شافعی نے فرمایا جب تم کسی انسان کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، اس پہ پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، اور ہوا میں پرواز کرتا ہوا دیکھو، تو بھی تم ایسے انسان سے دھوکہ مت کھانا. پہلے اس کے معاملے کو کتاب و سنت پہ پرکھنا، شریعت احکام کے مطابق اس کے احوال ہیں تو وہ کرامت کہلائے گی، اور شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہے تو وہ کرامت نہیں ہے. تم دھوکہ مت کھانا. ایسے پابندی ہمارے معاشرے میں بے شمار ملتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، جادو کے کرشمے دکھاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ساودھان رہنا، دھوکہ مت کھانا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہے، نہیں. کرامت حق ہے، الکرامت حق، کرامت حق ہے. اگر کوئی شخص کرامت کا انکار کرے کہ میں کرامت کو نہیں مانتا، کرامت کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ کرامت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. کرامت حق ہے، کرامت کا انکار نہیں کر سکتا. ہاں کسی بزرگ کی کوئی متعین کرامت کا انکار کرے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں، میں کہوں کہ میں ہوا میں پرواز کر رہا تھا، آپ کہیں میں نہیں مانتا، آپ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے. لیکن مطلقاً کہیں کرامت کوئی چیز نہیں تو ایمان سے، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. آئیے کرامت، آخری بات
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ